وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاۃ والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باقی الائمۃ الذین هم امناء الرحمن، بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولعنۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احب علیا فقد احبنی، ومن احبنی احب اللہ، ومن احب اللہ رضی اللہ عنہ، ومن رضی اللہ عنہ فکفاہ الجنہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ سے نورانی ماحول، ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام، حالت روزہ، فرش عزا، اور ماشاءاللہ سے جتنا میں جانتی ہوں کہ یہ فرش عزا بہت قدیم ہے، غالباً 50 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا، یہ بہتر جانتی ہوں گی عالیہ صاحبہ۔ تو جو فرش عزا جتنا قدیم ہو جاتا ہے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت، اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ایک خدا نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر علی کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ہماری معرفتیں، ہمارے قلوب مزید منور ہو جائیں ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا، ظاہر ہے آخری لمحات ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، تو جتنی زیادہ جرت کا مظاہرہ علی والے کر سکتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا، یہ ہمیں اسی مکتب آل محمد سے ملتا ہے، بے شک۔ اسی مکتب سے ہم نے سیکھا ہے، اور جس کے نمونے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مکتب کتنا عظیم مکتب ہے۔ آج اس مکتب کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو کہ یہ مکتب تشیع ہے کیا، اور اب جوگ در جوگ ماشاءاللہ سے وہ اس طرف آ رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ سب کیا ہے؟ یہ تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ نورانی حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی، من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ابھی اللہ ڈائریکٹ راضی نہیں ہو رہا، درمیان میں دو محبتیں آ رہی ہیں، بے شک۔ ان دو محبتوں کے وسیلے سے رضی اللہ بن سکتے ہیں، ان کو نکال کے براہ راست آپ کہیں تو آپ رضی اللہ نہیں بن سکتے۔ بے شک۔ تو آج میں آپ کے لیے جو ایک فکر لے کے آئی ہوں، تھوڑا سا آپ روزے میں بھی ہیں، بیدار ہو جائیں، لیکن میں بڑی امید کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں فضائل کے میدان میں بھی ہم نے جانا ہے، مولا کے فضائل بھی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے بدلتے زمانے کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو مسائل ہمارے مکتب کو درپیش ہیں، ان کو بھی ہم اسی پلیٹ فارم سے سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ اور کوئی موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اکٹھے ہوں اور ہم ان مسائل کو سوچیں، دیکھیں، بات کریں، ان کا کیا حل ہے۔ تو آج چونکہ مولا کائنات کی فضائل کی جو روایات ہیں وہ ہر مکتب کی کتاب میں ہیں، کوئی بھی اہل سنت جو ہیں وہ اپنی کتابیں اٹھائیں، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں مولا علی کے فضائل سے۔ صحیح بخاری، جس کو کہ یہ برادران کیا کہتے ہیں، بادل کتاب باری صحیح بخاری، اس کے بعد یہی صحیح کتاب ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی مولا کے فضائل ہر جگہ موجود ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ فضائل کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے ولایت کا
فضائل کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا ہاں جی مولا کے بڑے فضائل ہیں, سب مانتے ہیں, کون انکار کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم پہ جو یہ بات کی جاتی ہے, جو الزام لگایا جاتا ہے اور جو چیز ہمارے لیے مسئلہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں سوائے مکتب تشیع کے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم جو تھے وہ اللہ کے نمائندہ تھے, الہی نمائندہ تھے, اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد جو ہے خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ جو چلتا رہا, کئی خلیفہ آئے اور ابھی بھی کئی جو ہے وہ آتے رہیں گے اور تخت حکومت پہ آتے رہیں گے اور حکومتیں کرتے رہیں گے. تو یہ شیعوں نے جو ایک الگ سے ایک سلسلہ امامت بنایا ہوا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں یہ الہی عہدہ ہے, ایک الہی نمائندہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ قسم کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں. اس بات کا کیا جواز ہے, اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد سلسلہ امامت, سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے, سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے, اور وہ سلسلہ امامت جو ہے وہ عام بندے سے شروع نہیں ہوتا, اس کو بندے امام نہیں بناتے, اس کو خدا نے امام بنانا ہے اور نبی نے اعلان کرنا ہے. اور جس کو امام بنانا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے, وہ بھی عام نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہماری اس عقیدے پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بتائیے یہ چیز آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. تو ان سے یہ کہا جائے گا, بس اس حوالے سے کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ قرآن تو سب ہی پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس قرآن سے نورانی جو اپنے اندر کو کون کرتا ہے, اس سے بصیرت کون لیتا ہے, وہ قرآن کس کی سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ قرآن میں تو خدا کہتا نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, ایک جگہ کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, باقی سب ہدایت کے لیے کہاں جائیں گے؟ جن کو اصلاً ہدایت کی ضرورت ہے, متقین تو پہلے متقین ہے, ہدایت تھی تو متقی بنے تھے نا, تو یہ باقی کہاں جائیں گے؟ اور قرآن یہ بھی کہہ رہی ہے ذلو بہی کثیرہ, بھی میں قرآن ایسا قرآن ہوں میری وجہ سے بہت سے گمراہ بھی ہوں گے. اب یہ گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ متقین کی صف میں آ جائیں کہ ہمیں قرآن ہدایت کرنے لگ جائے, ہمارا ہادی بن جائے, تو اس کے لیے امام المتقین کی معرفت پیدا کرنا ہوگی تاکہ ہم متقین کی صف میں آ سکیں. بے شک. تو اب قرآن ہی پہ سب کا اعتبار ہے, سب لوگ یہی کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے تو بھائی کتاب خدا کافی. تو چلیے کتاب خدا کو بھی اگر آپ پڑھ لیں اچھی طرح سے, تفسیر آل محمد کی روشنی میں قرآن پڑھیں, تو اس قرآن میں الہی عہدہ نظر آئے گا. وہ الہی عہدہ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد الہی عہدہ ہونا چاہیے, کیونکہ نبوت ایک الہی عہدہ ہے. ہم اور آپ مل کے تو نبی نہیں بناتے, 1,24,000 انبیاء ہم نے تو نہیں بنائے, اللہ نے بنائے ہیں. تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے نبوت الہی عہدہ ہے, امامت بھی الہی عہدہ ہے. بے شک بے شک. تو اب مسئلہ یہ کہ صرف یہ بات ہے کہ رسول کو سمجھنے میں امت نے کوتاہی کی ہے. جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا انہوں نے اپنے جیسا تخت پہ بٹھا دیا اور کہا کہ بس یہ بھی سب اسی طرح سے ہیں. تو جس نے رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھا, انہوں نے اسی الہی نمائندہ سمجھا, تو انہوں نے رسول کا جانشین اپنے جیسے کو نہیں مانا, رسول جیسے کو مانا, جس کے بارے میں اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. محمد والی محمد بلند تر صلوات. تو ان الہی نمائندوں کی پہلی کڑی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. جب یہ سمجھ میں آئیں گے تو حسن سمجھ میں آئیں گے, تو حسین سمجھ میں آئیں گے, تو وقت کے امام سمجھ میں آئیں گے, پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. اس لیے خدا کا پورا نظام, نبی کریم کی پوری زندگی مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے گزری, اور طاغوت کا پورا زور علی کے فضائل کو چھپانے پہ لگا رہا, علی کی شخصیت اور کردار کو دبانے پہ لگا رہا. لیکن آپ یہ معجزہ سب سے بڑا دیکھیے, کسی معجزے کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا, لیکن یہ معجزہ دیکھیے کہ دشمنوں نے
آپ کے فضائل کو چھپایا اور اپنوں نے تقیہ کے طور پہ بیان نہ کر سکے، تو آج بھی فضائیں علی کے فضائل میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ معجزہ ہے مولا کائنات کا، یہ خدا کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اتنی کوششوں پر 100 سال تک ممبر سے سب و شتم ہونے کے باوجود آج دنیا کے ہر کونے میں علی علی ہو رہا ہے، علی کے نام پہ جو ہے وہ ڈنکا بج رہا ہے علی کے نام کا، تو یہ معجزہ ہے مولا کی ذات کا۔ یا علی یا علی یا علی خدا خاتم الانبیاء آواز بلند صلوات۔ تو بس ہم نے دیکھنا ہے کہ جو رسول کا نمائندہ ہوگا کیا وہ بھی ہم جیسا ہی ہوگا یا وہ بھی کوئی الہی ہستی ہوگی۔ بے شک تو اس کے لیے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا کوئی الہی انسان موجود بھی ہوتا ہے، کیا کوئی الہی انسان وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں، کہ کیا بس نبی کے اوپر آ کر الہی ہستیاں ختم ہو گئیں، آخری نبی آئے اب کوئی الہی ہستی نہیں ہے۔ تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، تو ذرا قرآن میں چلیے، بہت ہی مشہور آیت ہے، میرا خیال ہے شیعوں کے بچوں کو تو یاد بھی ہونی چاہیے، جسے ہم آیت ولایت کہتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن وہ جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارا ولی ہے۔ اب یہ عہدہ ولایت سامنے آ گیا، سب نے پڑھ لیا آیت میں کہ عہدہ ولایت ہے، اور زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا، اب یہ ہماری تفسیر تو نہیں ہے تفسیر کشاف، اس کے علاوہ عمر بن عاص جو کہ دشمن اسلام، دشمن آل محمد، وہ تک یہ گواہی دیتا ہے، اس تک کا راویوں میں نام موجود ہے، چاہے جتنی بھی دشمنی تھی اس کو آل محمد سے، لیکن وہ انکار نہ کر سکا، اس نے بھی روایت کی کہ یہاں پہ جو مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اس سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یا علی یا علی یا علی عظمت جناب امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب اس آیت پہ آ کے بہت زیادہ لوڈ بڑھ گیا نا اس آیت پہ، کیونکہ ولی ہے اور روایات میں آ گیا ولی کون ہے۔ ہماری مکتب تو چھوڑیے، ہماری کتابوں میں تو بہت سی روایات ہیں، یہ تو میں ابھی آپ کو دوسرے مکتب سے بتا رہی ہوں کہ 20 روایات اور راوی جو ہیں وہ دوسرے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہاں ولی سے مراد کہ یہاں پہ جو ہمیں کرینہ مل رہا ہے اس آیت میں، سب سے پہلے کیا مل رہا ہے، انما، صرف اور صرف، بس اب اور کوئی نہیں آ سکتا اس کے اندر، اس آیت کے اندر لاک لگ گیا، انما کیا ہے، ایک لاک ہے، انما بے شک، صرف اور صرف، اے مومنو، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ 3 ولی ہیں۔ اب یہاں پہ ولی کے معنی میں بہام پیدا کر کے بچوں کے دماغوں میں جو ہے وہ خراب کرتے ہیں بچوں کے دماغ کو کہ ولی کا معنی تو دوست بھی ہے، ولی کا معنی سرپرست بھی ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، مدد کرنے والا بھی، جتنے معنی آپ دیکھ لیجیے عربی میں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ خدا نے جو ولی کا لفظ ہے وہ 1 مرتبہ استعمال کیا ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اب اگر دیکھیے کہ میں اگر کہتی ہوں کہ فلاں شخص، جیسے کہ میں مثال کے طور پہ کہتی ہوں کہ زید، قاسم اور محمد یہ تمہارے ولی ہیں، اب کوئی یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ زید جو ہے وہ سرپرست والا ولی ہے، قاسم جو ہے وہ مدد کرنے والا ولی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ صرف دوستی کے نام پہ ولی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جب میں نے ولی کہا تو تینوں ایک ہی معنی میں ولی ہوں گے، تو مان لو کہ جس معنی میں خدا ولی ہے اسی معنی میں تمہارا رسول تمہارا ولی ہے، اسی معنی میں علی تمہارا ولی ہے، اس لیے کہ بے شک یہ حقیقت ہے خدا حاکمیت اعلیٰ رکھتا ہے، مطلقہ حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ اللہ کو ہی زیب ہے، وہ ذات واجب الوجود کے لیے ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھی ولی بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہاری جانوں پر
کہ رسول جو ہے اولا بانفسہم من المؤمنین، کہ بے شک رسول جو ہے وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ولایت رکھتا ہے. تو رسول کو بھی ولی بنایا، علی کو بھی ولی بنایا، تو ماننا پڑے گا کہ حاکم اعلیٰ تو خدا ہے، لیکن یہاں پہ جو ولایت کی بات ہو رہی ہے تو علی اور رسول بھی اسی معنی میں ولی ہے جس معنی میں اللہ ولی ہے. ایک ہی لفظ ولی کے اندر 3 ولایتیں آ رہی ہیں. انما ولیکم اللہ، ولی کے بعد 3 ہستیوں کا ذکر ہوا، تو ولایت ایک ہی ہے. تو مان لو یہ ولایت، یہ ولی، یہ ولایت، یہ کیا ہم جیسوں کو ملتی ہے؟ عام انسانوں کو ملتی ہے؟ کوئی الہی نمائندہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جس کا اعلان قرآن کر رہا ہے. پھر آگے چلیے سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اس میں ہمیں ایک عہدہ نظر آتا ہے کہ خدا اس میں خدا ہمیں عہدہ جو ہے وہ ولایت کے بعد ایک دوسرا عہدہ ہمیں گواہی کا نظر آ رہا ہے، کہ اس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ تمہارا گواہ جو ہے تمہارے لیے، کہ اے میرے نبی اس سے بڑھ کے کون ہوگا کہ جو گواہی دے تمہاری نبوت کی، یتلوہ وشاہد منہ، کہ وہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے اور تم میں سے ہے. توجہ چاہوں گی کہ اس میں خدا جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے آفمن کان علی بینۃ من ربہ، اس سے بڑھ کے کون اس قابل ہے کہ اس کی دلیل کو مانا جائے، کہ جو واضح دلیل کے ساتھ ہے، واضح نبوت کی دلیل کے ساتھ ہے، من ربہ ہی، رب کی طرف سے ہے، یتلوہ، اور اے نبی وہ تیرے پیچھے پیچھے ہے، تیرے ساتھ ہے، شاہد منہ، وہ تیری نبوت کا گواہ بھی ہے. اب یہ نبوت کی گواہی ایک خاکی دے سکتا ہے؟ کیا یہ الہی نمائندہ نہیں ہے؟ ایک ایسی ہستی کا ذکر نہیں خدا کر رہا کہ جو عام بندوں جیسا نہیں ہے، کہ جو رسول جیسا ہے، کہ شاہد منہ، کہ اے رسول وہ تیرے پیچھے ہے اور تیری نبوت کا گواہ ہے. تو اس میں بھی ہم نہیں کہتے، اپنی سیوطی در منصور میں، سیوطی جو ہے اس کی تفسیر در منصور جا کے دیکھ لی، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جو نبوت کا گواہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام. تو الہی عہدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گواہی جو دے گا نبوت کی وہ خود ولی ہوگا تو نبوت کی گواہی دے گا، خود ولایت رکھے گا تو وہ گواہی دے گا. تو اسی طرح سے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد سورہ رعد میں آیت نمبر 7، سورہ رعد کی آیت نمبر 7، اس کی تفسیر میں بھی کنز الاعمال ہماری تفسیر نہیں ہے. اب میں اپنی تفسیروں کے تو حوالے دے نہیں رہی کہ وہ تو ہیں بھری ہوئی ہیں، وہ تو بتا رہی ہیں، لیکن ذرا آج ہم دوسرے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی تفسیروں کو پڑھ لیں تو انہیں سلسلہ امامت سمجھ میں آ جائے. سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں خدا یہ فرماتا ہے اے میرے نبی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے میرے رسول تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو کنز الاعمال میں لکھا، تفسیر کنز الاعمال صاحب کنز الاعمال نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے علی کو بلایا اور سب کے درمیان یہ اعلان کیا کہ یا علی انا منذر و انت الہادی، اے علی میں ڈرانے والا ہوں اور تو ہدایت کرنے والا ہے، تو ہادی ہے، میرے بعد سلسلہ ہدایت تجھ سے چلے گا. بکا یہتدی المہتدی من بعدی، اور میرے بعد ہدایت چاہنے والے تجھ سے ہدایت چاہیں گے. اسی لیے رسول نے واضح فرما دیا تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، علی تنہا ایک راستے پہ جا رہی ہوں، تو اے لوگوں علی کے پیچھے جانا، کیونکہ میرے بعد ہدایت کا سلسلہ ہی علی سے شروع ہوتا ہے. الہی، یہ علی جو ہے یہ وہ الہی نمائندہ ہے. یہ اب آج قرآن کو ہی اگر صحیح طرح سے پڑھ لیا جائے تو الہی نمائندہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا آگے چلیے، اب جو الہی نمائندہ ہوگا اس کو ہادی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو ہادی ہونا چاہیے، اس کو گواہ ہونا چاہیے، اس کو ولی ہونا چاہیے. تو اس کے علم کی کیا حد ہونی چاہیے؟ اس کا علم کتنا ہونا چاہیے کہ جس نے نبی کا جانشین بننا ہے اس کے علم کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کسی روایت کی طرف نہیں جاتے، ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں خدا فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں اگر تم جس بات کو بھی نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر ہونا یہ کیا ہمارا عہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ الہی عہدہ ہے. تو اہل ذکر کون ہے؟ جابر جعفی سے روایت ہے کہ اہل علم کے بارے میں جب یہ اہل ذکر والی آیت آئی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نحن اہل الذکر، وہ اہل الذکر ہم ہیں.
کہ جن کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن سے الہی عہدے کی نشانیاں بتا رہی ہوں، سلسلہ امامت کی نشانیاں بتا رہی ہوں کہ جو امام ہوتا ہے قرآن میں دیکھیں تو سلسلہ امامت واضح طور پہ موجود ہے، ولیوں کا سلسلہ واضح طور پہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب تم تقویٰ بھی اختیار کرو اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو خدا جن سچوں کا ذکر کر رہا ہے وہ سچے کیا ہمارے بنائے ہوئے ہوں گے؟ جو صادقین کی منزل خدا دے رہا ہے، جو خدا خود اصدق الصادقین ہے۔ تو یہ وہ ساری نشانیاں ہیں اس ولی کی۔ اچھا، اس ولی کو اس سلسلہ امامت کا جو فرد ہے، اس سلسلہ امامت کے جو افراد ہیں، ان کی دنیا میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ خدا نے تعارف کیسے کروایا۔ کیا وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آخرت میں وہ خود محتاج ہیں، خود اپنی عاقبت کے لیے پریشان ہیں؟ ایسوں کو ولی بنایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ خدا نے کیا فرمایا اس کے بارے میں آپ کو سورہ بینہ میں ملے گا کہ جہاں پہ خدا نے فرمایا فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک ہم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے وہ بہترین مخلوق ہے۔ تو اس آیت کا جب نازل ہونا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اہل سنت روایات اور مغرب تشیع سے تواتر سے روایات آئیں کہ رسول خدا نے علی کو بلایا اور کہا کہ یا علی، اے علی، انت و شیعتک ہم الفائزون، یہاں خیر البریہ سے مراد آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ ہے وہ الہی نمائندہ جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات دے گا، نہ کہ وہ کہ جو جسے اپنی آخرت کا پتہ نہیں ہے، جسے اپنی عاقبت کا پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو یہی وہ الہی عہدہ ہے کہ جس کے بارے میں واقفوہم انہم مسئولون، جب جنت میں بڑے شوق سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہم نے دنیا میں بڑے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، وہ ہوں گے کہ اب ہمیں تو جنت ملنی ہی چاہیے، اور بڑے شوق سے جنت کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ ہمارا تو بھی بس اعلان ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی آواز آئی ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو روکو، اب ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو وہ پوچھا کیا جائے گا؟ خود دیکھ لیجیے، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی موجود ہے، ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی کے بارے میں کیا جانتے ہو، علی کے بارے میں کیا جانتے ہو، ولایت علی کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ تو بس مومنات، یہ وہ ولی کی نشانیاں ہیں جو قرآن کی آیات نشاندہی کر رہی ہیں۔ آپ تو بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے یہاں تو روزہ تو میرا بھی ہے، لیکن میں ہمت کر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی پھر محمد۔ جب خدا اپنا ولی بنائے گا تو خدا ایک کام اور کرے گا کہ اس ولی کی محبت کو دلوں میں ڈالنا بھی خدا کا کام ہے۔ یہ خدا کا تصرف ہے کہ وہ اس اپنے ولی کی محبت کو پاکیزہ ظروف کا مسکن بنا دے، اس کی ولایت کے نور کو پاکیزہ ظروف میں رکھ دے۔ تو یہ بھی خدا کا تصرف ہے۔ تو پھر سورہ مریم میں جب آیت اتری سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ ان قریب خدا اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، جب یہ آیت اتری تو اس کے سلسلے میں روایت ابو حنیفہ کی بھی سامنے آ گئی۔ ابو حنیفہ تک نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ تو ہر مومن کے دل میں علی کی محبت ہے، دنیا کے ہر بندے کے دل میں علی، کیونکہ علی جو ہیں وہ الہی نمائندہ ہیں۔ الہی نمائندے کی نشانیاں تلاش کرو گے تو مجھے ایک اور منزلت نظر آئی۔ اگر تو آپ بیدار ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو تھوڑا سا ایک معجزہ بیان کر کے مصائب بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تو اگر ایسا نہ ہو کہ میری محنت جو ہے اس کو، تو الہی نمائندہ جو ہے اس کی اور بھی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی میں آپ کو الہی نمائندے کی قرآن سے پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اس میں خدا یہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اموالہم، ان کے اموال، وانفسہم، اور ان کے نفوس، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور انہیں ملے گا کیا؟ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، کہ ان کے لیے جنت مل گئی، ان کو جنت مل گئی اپنے نفس اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دینے سے۔ تو اس کے بعد وہ کرنا کیا ہے انہیں؟
وہ جو لوگوں کی جانیں جو ہے وہ اللہ کے آگے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنی جانیں، مومنین خدا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے خرید لیے مومنین سے ان کی جانیں، انہیں کرنا کیا ہوگا؟ کرنا ہوگا یقاتلون و یقتلون فیقتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، فیقتلون اور وہ قتل کریں گے، ویقتلون اور وہ قتل کیے بھی جائیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور خدا نے یہ جو ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ کوئی ایسا ویسا وعدہ نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ذکر صرف قرآن میں، خدا کہتے ہیں اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، یعنی ایسا ہی ایک دستاویز ایسی ہے جیسے دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک خریدار ہوتا ہے ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ان کے درمیان جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ کسی صفحے پہ لکھا جاتا ہے، تو یہ اب یہاں پہ خدا خریدار ہے، مومن بیچنے والا ہے اور خدا خریدار ہے، تو اس دستاویز کو کہاں لکھا جانا چاہیے؟ اس کو خدا کہتے ہیں انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ وعدہ کوئی ایسا ویسا وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور خدا سے زیادہ کون ہے وعدہ وفا کرنے والا؟ وفا سے بھی زیادہ وفا کو کہتے ہیں اوفا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ وفا کرنے والا۔ تو خدا فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے کون وفا کرنے والا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، پس اے مومنو تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو اس سودے کے عوض جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس آیت کا آپ کو میں لطف بتاؤں، اس آیت کا لطف کیا ہے؟ اس آیت کا لطف یہ ہے کہ اس میں بیچنے والا بیچ کیا رہا ہے؟ جان اور مال۔ خریدنے والا خرید کیا رہا ہے؟ جان اور مال۔ اب یہ جو خریدنے والا ہے یہ اس چیز کو خرید رہا ہے جس کا وہ مالک بھی خود ہے، جان کا مالک بھی خدا ہے، مال کا مالک بندہ ہے کسی چیز کا مالک؟ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بندے کے پاس تو جان بھی امانت ہے اللہ کی، مال بھی امانت ہے اللہ کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا اپنی ہی چیز کا خریدار بھی خود ہے اور اس کے عوض جنت دے رہا ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں یہ نہ رہے، کیونکہ عرفاء کی تفاسیر پڑھے نا، جب منطقی تفاسیر لکھتے ہیں، جب فلاسفر تفاسیر لکھتے ہیں، جب عرفاء تفاسیر کرتے ہیں آیات کی، تو وہ تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ جائیں گے مریں گے، دنیا سے حساب کتاب ہوگا تو جنت مل جائے گی، بھی ہم نے جہاد بھی کیا، ہم قتل بھی ہوئے، ہم نے قتل بھی کیا، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے جنت کا، یہ کل پہ نہیں ڈالا بلکہ یہ جنت انہیں مل گئی ہے۔ قلوبہم فی الدنیا، ان کے دل جو ہے وہ دنیا میں ہے، لیکن اجسامہم و اعمالہم فی الجنہ، ان کے اعمال جنت کو حاصل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے ایسی دنیا میں جب یہ خدا کے ساتھ اس کا سودا ہو جاتا ہے تو وہ ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے وہ اس دنیا میں ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، اور اس کے اعمال اس جنت کی وہ مسلسل خرید رہے ہوتے ہیں، مسلسل وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کی جنت میں رہ رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اور یہ جو نفس وہ بیچتا ہے، یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ جو نفس ہے اس کے بارے میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب انسان خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نظر سے گزری تھی، ابھی شہداء کے بارے میں ایک مجلس میں نے پڑھنے کی ایک جگہ، تو میں نے اس دوران مطالعہ میں گزری کہ ایک روایت مسلک اہل سنت سے یہ بھی آئی کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چونٹی کاٹے۔ تو یہ میں اگر سمجھانا چاہوں اور سمجھنا چاہیں تو اصل میں تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ تکلیف نفس کو ہوتی ہے، تکلیف بدن کو نہیں ہوتی، بدن کو نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ نفس کو۔ اور یہ ختم کیا چیز ہوگی؟ ختم جو ہے وہ نفس نہیں ہوگا، وہ موت ہوگی، موت کو موت آئے گی، کیونکہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے ختم وہ ہوتی ہے، چکھنا کس کو ہے؟ موت کو، ساتھ ہے نا، چکھنا موت کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اب جو چکھی جائے گی موت کو موت آئے گی، نفس کو موت نہیں آنی، اور تکلیف نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب قرآن کی آیت ہے نا کہ جب فرشتے آئیں گے ظالمین کے پاس، باسطوا ایدیہم، ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے جبکہ انہوں نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا ہوگا، تو پھر وہ فرشتے اس کیا نکالیں گے؟ ان کا نفس نکالیں گے،
روح تو امر ربی ہے، وہ تو اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے. اب یہ فرشتے کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ نفس لینے آتے ہیں. اور انسان کی نیند جس کو آدھی موت کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ انسان جب سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا نفس جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جسم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن سورج کی شعاؤں کی طرح رابطہ بدن سے رہتا ہے. جس کو نیند میں ہی موت دے دینی ہوتی ہے، خدا اس نفس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. جس کو وقت مقررہ تک کبھی دنیا میں رکھنا ہوتا ہے، اس کا نفس واپس آ جاتا ہے. تو یہ جو تکلیف ہونی ہے یہ نفس کو ہونی ہے. تو اگر ہم نفس کو غافل کر دیں، یعنی دنیا سے نفس کی کشش ختم ہو جائے. جیسے آپ سمجھیں کہ ایک مریض ہے جس کا آپریشن ہونا ہے، اس کے مخصوص حصے کو سلا دیا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی جب آپریشن ہوگا. اسی طرح سے جب ہم دنیا کی تکلیفوں کے حوالے سے نفس کو بے خبر کر دیں، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں، تو پھر وہ شہادت کی راہ میں جاتے ہوئے، سر کٹاتے ہوئے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے ایسی 1000 زندگیاں ملیں، میں 1000 دفعہ قربان کروں. لیکن اگر طبعی موت آئے گی تو حضرت مریم جیسی جو کہ عیسیٰ کی ماں ہے، ان کو بھی جب کہا تھا نا کہ کیا آپ اپنے بیٹے کا دور حکومت دیکھنا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا تھا میں موت کی تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی. تو کیا کہنا شہادت کی موت کا. تو یہ نفس جب شعور کی منزل پہ، جب یہ عقل کے تابع ہو کر خدا کا اطاعت گزار بنا لیتا ہے اپنے آپ کو، پھر اس کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی جس کی دنیا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، زینب کا طرز زندگی یزیدیت کی موت ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، محمد والی محمد بلندر صلوات صلی اللہ. تو بس میں وقت نہیں لوں گی کہ جب نفس کی تربیت ہو جاتی ہے، جب نفس کو برائیوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اسے برائی کا مزہ نہیں وہ چکھتا، تو جب وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو اس کو ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی جس تکلیف سے دنیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے. چلے میں ایک واقعہ سے واضح کرتی ہوں. شیخ انصاریان جو ہیں، مہدی سیستانی شیخ انصاریان کے حوالے سے واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ گئے علی سیستانی کے پاس. علی سیستانی کے پاس گئے، وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایسے محلے میں ان کا گھر ہے کہ 400-500 سال قدیمی محلہ، اور سیڑھیاں اتر کے اس محلے میں جایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے تعمیرات ہوئی ہیں، وہ نیچے کا نیچے رہ گیا. اب کیا پرانی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں اور 2-3 پرانے قالین بچھے ہوئے ہیں. اسی پہ وہ ہستی، وہ الہی شخصیت کا حقیقی غلام علی سیستانی تشریف فرما ہے. اسی پہ دنیا کے بڑے بڑے صدر مملکت آ جائیں، کوئی آ جائے، انہوں نے اسی چٹائی پہ بیٹھنا ہے. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے جو صدر مملکت آ رہے تو اس کے لیے میں ایک الگ صوفہ رکھ دوں. یہ ہماری سوچ ہے جو ہم نفس کی اس سے نکل نہیں رہے ہیں، غلامی سے نہیں نکل رہے ہیں. ان چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی تربیت کر لی ہے. ذرا سنیے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اس وقت جو ملنے آیا ہوں، ایک تو آپ کی زیارت کا شوق تھا، دوسرا میں نے فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مجلس پڑھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی کہ ہاں ضرور، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے جد کا ذکر سنوں، آپ مجلس پڑھو، کیونکہ میں علی کا ذکر اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ مجھے 10 سال ہو گئے میں حرم امام علی علیہ السلام میں نہیں جا سکا. سوچیے، نجف میں رہتے ہیں، 10 سال میں ہمارے جیسے پتہ نہیں تھوڑی سی کوشش کریں 3-4 دفعہ ہو آتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا پھر بھی دل کر رہا ہے. لیکن ان کے پیش نظر کیا ہے؟ ان کے پیش نظر زیارت تو ضرور ہے، لیکن اس مقصد کو انہوں نے اس کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے وہ نجف میں رہتے ہوئے اتنے مصروف ہیں کہ وہ وقت نہیں نکال پا رہے. 10 سال سے وہ روزے امام علی پہ نہیں گئے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نہیں جا سکا، مجھے سناؤ. جب انہوں نے مجلس پڑھی، مسائل پڑھے، وہ اتنا روئے، وہ انصاریان کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ ان کا پورا لباس تر ہو گیا، اگلا حصہ لباس کا تر ہو گیا.
اور جب مجلس میں نے ختم کی تو کہتے ہیں 40 سال سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، ایسا دن نہیں آیا جیسا آج کا دن تھا کہ میں نے ذکر سنا ہے، اس طرح سے گریہ کیا ہے اور میں نے ذکر سنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو میں یہاں پہ جو رہ رہا ہوں، میں 4-5 سال میں صرف ایک لباس بناتا ہوں، 4-5 سال کے بعد ایک لباس بناتا ہوں، اور میرے پاس پوری دنیا سے خمس آتا ہے، لیکن یقین کرو وہ خمس میرے گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کا حساب کتاب لاکھوں میں کروڑوں میں خمس آ رہے، امریکہ سے کہاں ان کے نمائندے نہیں، کہاں ان کی تکلیف کرنے والے نہیں، لیکن وہ کہتے ایک روٹی بھی میں اس خمس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں خریدتا، اور پھر میں غریبوں جیسی غذا کھاتا ہوں اور میں کم کھاتا ہوں، اور 4-5 سال میں ایک جوڑا بناتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک نمائندہ ہے، یہ الہی نمائندہ کی جو حقیقی غلام ہے، یہ تقویٰ کا عالم دیکھیے کہ یہ ان کے تقویٰ کا عالم ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس طرح سے میری زندگی جو ہے نا اسی مکان میں اس طرح سے گزر رہی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، اور پھر سن کے جب میں نے واقعہ پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ جب اس در کا ایک غلام ہے اس کا تقویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیسے امام المتقین کے تقویٰ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے وہ علم لائیں کہ امام المتقین کا تقویٰ بیان کریں کہ ان کے غلام کا تقویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اور اس تصرف کو سمجھیے کہ جو اس راہ میں جان قربان کر دیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ خدا کہتے ہیں ذالک فوز العظیم، جس کو خدا سب سے بڑی کامیابی کہہ رہا ہے، اس کامیابی کے لیے ہم اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ کہ آپ ایک شہید کا تصرف میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک شہید کی ماں یہ کہتی ہے کہ وہ ایک جگہ، ایک گاؤں کا نام ہے، ایران کا کوئی غالباً گاؤں ہے، وہاں وہ تفریح کے لیے خاندان کے ساتھ گئی، بیٹے کا نام محمد تھا جو کہ شہید ہو چکا تھا راہ خدا میں۔ تو اب یہ کہتی ہے کہ وہاں جا کے ہوا یہ کہ اس کا پاؤں ایک پتھر سے پھسلا اور اس طرح سے موچ آئی، پاؤں کو اس طرح کا زخم آیا کہ جب طبیب کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا کہ ہڈی کو فریکچر آ گیا ہے، پلسٹر کروانا پڑے گا۔ اب یہ بیچاری عصا کے سہارے چلتی تھی اور پلسٹر سے اس کو تھا کہ میں نہیں کروانا چاہتی، میرے لیے معاملات، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجالس کے لیے محنت کرنا، راہ خدا میں کام کرنا، ایک متحرک خاتون تھی، تو بیٹا ایسا تھا نا کہ جو شہادت کے درجے پہ تھا۔ تو اب کہتی ہے کہ میں نہیں وہ کروانا چاہتی تھی کہ میں پھر چارپائی پہ بیٹھ جاتی۔ تو کہتی ہے اسی طرح سے میں پریشان تھی، تو میں نے عالم خواب میں کہ کچھ شہداء کا ایک گروہ آ رہا ہے، اس میں ان کا بیٹا بھی ہے، اس خاتون کا بیٹا بھی ہے۔ تو وہ آ کے ماں کو گلے ملتا ہے اور ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور چومتی ہے اور کہتی ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے کہیں سے یہ آ رہے ہیں اور یہ پورا گروہ شہداء کا ہے اور یہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہتی ہوں ان میں سے بیٹا میرا نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ ماں کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ تو یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ عصا ہے، اب مجھے بہت گہری چوٹ آئی ہوئی ہے اور میں عصا کے سہارے چلتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں ماں، تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئی، بلکہ صرف تھوڑا سا ماس پھٹا ہے، ہڈی کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھو میں مولا حسین کے روزے میں گیا تھا، وہاں سے سبز رنگ کی شال تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، اور یہ جو ڈاکٹر کی پٹیاں یہ کھول دو اور یہ شال تم باندھ لو۔ وہ شال باندھ دی اس نے۔ تو کہتی جب میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا میری پٹیاں کھلی پڑی تھیں اور سبز رنگ کا کپڑا میرے پاؤں پہ بندھا ہوا تھا اور کوئی تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ تو میں اس بات سے بہت زیادہ حیران ہوئی کہ میں اس مرتبے کو، اپنے بیٹے کے مرتبے کو سمجھ نہ سکی۔ اور جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو آیت اللہ گلپائی گانی کے کانوں میں پہنچا، انہوں نے کہا میں اس گھر جانا چاہتا ہوں، شہید کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ اس گھر گئے، جا کے شہید کی والدہ سے ملے اور ان سے کہا اس کپڑے کا کچھ حصہ مجھے بھی دو، اس کے عوض میں تمہیں تربت، خالص تربت حسین دوں گا، تو مجھے بھی اس کا ایک ٹکڑا دے دو۔ تو یہ کہاں سے وہ کپڑا آیا؟ کیا تھا یہ معاملہ؟ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے خدا نے ہمیں سمجھنے سے بھی روک دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم گمان نہ کرنا، تم نہ سوچنا کہ وہ مردہ ہیں، اس لیے کہ تمہاری اپروچ ہی وہاں تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تربیت نفس اس لیول کی نہیں ہوگی، یہ لوگ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو میں کہتی ہوں در کے غلام شہید کا یہ تصرف اور اختیار ہے، تو سید الشہداء کا تصرف کیا ہوگا؟ تو جو سید الشہداء کا بابا ہوگا اس کا تصرف کیا ہوگا؟ تو اس لیے شک نہ کیا کرو مولا کے معجزات میں۔ یہ جو دشمن نے ایک چال شروع کی ہوئی ہے نا کہ مولا کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کرنا شروع کر دی ہے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، علی کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ سارا ان کے بغض کی وجہ سے ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی نے انبیاء کی مدد کی تو سب کو مروڑ اٹھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اچھا آپ علی کا لفظ ہٹا دیں، اگر ہم کہیں گے نا کہ انبیاء کی فرشتوں نے مدد کی، یہ ہضم ہو جائے گا۔ اگر کہیں نا سارے کا سارا علم ایک لوہے محفوظ ایک تختی پہ آ گیا ہے، یہ ہضم ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے نا کہ اللہ شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ امام مبین نے ہر چیز کا حساب رکھ دیا، تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کہہ دیا جائے کہ سارے کا سارا علم ایک کتاب میں موجود ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو چکا جو ہونا ہے سب اس کتاب میں موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مان لیں گے کتاب کا یہ ظرف ہو سکتا ہے۔ تو جو ناطق قرآن ہے اس کے ظرف پہ شک کرتے ہیں تو یہ صرف بغض کا نتیجہ ہے، یہ بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہم اس الہی شخصیت کے ذکر کے لیے تو بس مومنات بہت پردرد، بہت مظلومانہ شہادت ہے میرے اور آپ کے مولا علی کی، مظلوم ترین ہستی ہیں مولا کائنات۔ مولا کائنات کے مصائب کا کس کس مصیبت کو بیان کیا جائے؟ میں تو سمجھتی ہوں مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ کو آج تک پہچانا نہیں گیا، ابھی بھی ہمیں دلائل دے کے پہچانوانا پڑتا ہے۔ یہ امت سمجھی نہیں ہے کہ علی کتنی بڑی رحمت تھے، علی حبل اللہ تھے، اللہ کی وہ رسی تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو بس مومنات میرے مولا بہت مظلوم ہیں، خدا نے جتنی فضیلتیں عطا کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی میرے مولا کی۔ کب سے مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے کہ جب رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی امت نے اس طرح سے نظریں پھیر لی کہ اب یہ ہونے لگا کہ مولا کائنات کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے آگے بڑھے، مولا سلام کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ اس منزل پہ ذرا سوچئے گا کہ کس حد تک علی کے بارے میں نفرت تھی کہ سلام کیا جائے، اگر ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے ناراض ہو کم از کم سلام کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن کیا کہنا مدینہ والوں کے بغض کا اور نفرت کا کہ مولا سلام کرتے ہیں، وقت کا امیر سلام کر رہا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ یہی اپنے دکھ لے کے جب علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو جناب سیدہ کہ جن کے اوپر امت نے ظلم کر کے وہ امانت رسول اللہ کی جو علی کے سپرد تھی، یہ علی کے گھر کے باہر کے دکھ تھے، یہ گھر کے اندر کے دکھ تھے، لیکن فاطمہ جیسی ہستی موجود تھی، میرے مولا آ کے اپنے غموں کو ہلکا کر دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، یہ معاملہ ہوا۔ بی بی تسلی دیتی تھی کہ یا علی آپ حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے، میں زہرا ہوں نا، میں آپ کو اٹھ کے سلام کرتی ہوں، میں آپ کو اپنا ولی مانتی ہوں، میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں۔ یہ زہرا کی تسلیاں تھی، لیکن میرے مولا پہ بڑا سخت وقت آیا جب یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اب میرے مولا تنہا ہے، اس لیے جب اپنی زوجہ کو قبر میں لٹانے لگے، ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف دیکھا اور رو کے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے امانت میرے سپرد کی تھی تو سالم تھی، علی شرمندہ ہے کہ آج امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، تو زہرا زخمی ہے، پہلو شکستہ ہے۔ تو بس مومنات مولا کائنات کی اسی طرح سے جس طرح سے مولا نے امت کی طرف سے مصیبتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اس حال کو اب آ گیا ہے وہ علی جو خیبر اور خندق کو فتح کرنے والا تھا، آج علی کا سر 19ویں کی شب ایسی ضربت لگی کہ سر اقدس شگافتہ ہو گیا۔ سر اقدس کا شگافتہ ہونا تھا کہ ایک مرتبہ کوفے میں آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین، علی قتل ہو گئے۔